روزے کی فضیلت اور برکت۔ روزہ ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ بے حیائی اور جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑے یا گالی دے تو وہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ جہنم سے بچاؤ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ روزے دار کی منہ کی خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان کی راتیں اور عبادت۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تراویح کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ قیام تراویح مکمل کیا اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ سحری اور افطار کی برکت۔ سحری کھانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے فرماتے، اگر کھجور نہ ملتا تو پانی سے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کرنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ صدقہ، خیرات اور نیکی کا کام۔ رمضان میں صدقہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ رمضان میں دینا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یتیم اور مسکین کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح ہوگا۔ افطاری کروانے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ مسواک کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ روزے دار کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور رمضان کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ صبر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ رمضان کی عبادت اور نیکی کا کام۔ رمضان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے مخصوص دروازہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نفل روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مومن کے لیے بہترین افطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے بہترین افطار کھجور ہے، اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرو کیونکہ یہ پاکیزہ ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی صبح کو سورج بغیر سماں کے نکلتا ہے۔ لیلۃ القدر میں مغفرت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ افطار اور سحری کی فضیلت۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کھجور میسر ہو تو اسے افطار کرو کیونکہ یہ برکت والی ہے۔ افطار کرنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں بخشش اور جہنم سے آزادی۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات میں ہی شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا کیا برکتیں ہیں تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو۔ رمضان میں صدقہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ رمضان میں کرتے تھے۔ روزے دار کے لیے جنت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اعتکاف کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 10 دن کا روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دن روزے رکھے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تراویح کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں تراویح پڑھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ مسواک کرنا روزے میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ مسجد میں قیام کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں مسجد میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں نیکی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بس جو چاہے داخل ہو جائے۔